السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 جمادی الثانی کو مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ نہ کسی نے کوئی اختلاف کیا، نہ کوئی ایسا شخص باقی رہا جس نے بیعت نہ کی ہو۔ بیعت لینے کے بعد حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد کی معزولی کا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، میں نے آج سے خالد کو معزول کیا اور اس کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ بنی مخزوم کے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا، تم اس شخص کو معزول کرتے ہو جو سیف اللہ ہے؟ تمہیں یاد ہوگا کہ ابو بکر صدیق نے بھی اس کو معزول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، لوگوں، میں خالد کو کسی رنجش کی وجہ سے معزول نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ ان پہ کچھ الزامات ہیں، کچھ ان میں خود پسندی کی بو آ گئی ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ فتح اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اور یہ بات مخزومی نے بھی کہی تھی کہ ان کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، ان کی تلوار کو میان میں نہ کیجیے۔ حضرت عمر غصے سے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تعجب اور افسوس ہے، ایک مسلمان ایسا خیال کرتا ہے۔ فتح اللہ دیتا ہے، خالد نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرت خالد اس زمانے کے بہترین سپہ سالار ہیں۔ انہوں نے بہت سے مقامات فتح کیے، لیکن حالت جنگ میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے ان سے 3 مسلمانوں کا قتل ہو گیا، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے جتنے بھی بڑے بڑے گورنر اسلام بنے، سپہ سالار ہوں، وہ ایسے صالح ہوں جن کی اچھی خوبیاں مثال کے طور پر پیش کی جائیں، جس کی مسلمان تقلید کریں اور غیر مسلم ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد میں بھی کوئی برائی نہیں تھی، لیکن حضرت ابو عبیدہ کی خوبیاں ان سے زیادہ تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ امتحان لینا بھی منظور تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہے تھے یا اپنی نام بڑھانے کے لیے، اور لوگوں کو بھی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ فتوحات اللہ کی طرف سے ہیں، صرف خالد کی وجہ سے نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو جو وصیتیں فرمائی تھی کہ مثنیٰ کے ساتھ لشکر عراق کی طرف روانہ کر دینا، حضرت عمر فاروق نے بیعت خلافت لینے کے بعد مجمع سے خطاب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا وعظ فرمایا۔ لوگوں نے سنا تو خاموش رہے، کہ کسی طرف سے آمادگی یا جوش کا اظہار نہ ہوا۔ 3 روز تک آپ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی نے عراق پر جانے کی آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد سعد بن عبید انصاری اور بہت سارے لوگ تیار ہو گئے۔ حضرت خالد جو معزول ہو گئے تھے، یرموک کے مقام پر انہوں نے سپہ سالاری کا چارج حضرت ابو عبیدہ کے سپرد کر کے کہہ دیا، اگرچہ میں اس حکم کا مستحق نہیں تھا جو عمر فاروق نے میرے ساتھ کیا، لیکن میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور چونکہ میں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں ہبہ کر دی ہے، اس لیے آخری دم تک جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہوں گا۔ آپ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے رہے اور فتوحات مسلمانوں کو ملتی رہیں۔ آپ پیچھے سے مکمل انہیں ہدایات دیتے تھے۔ مسلمان جس بھی علاقے میں جاتے 3 کام کرتے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دے کے صلح پر راضی ہو جاتے، یا پھر تیسری صورت تھی کہ وہ کہتے جنگ کرو اور اللہ ہمارا فیصلہ کرے۔ بڑی بڑی طاقتیں، روم، ایران، کیسر و کسریٰ، یہ سب طاقتیں پہلے انہوں نے پورا زور لگایا اور بہت بڑی بڑی فوجیں مسلمانوں کے مقابلے میں آتی تھیں، لاکھوں کے لشکر چند ہزار کے مقابلے میں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہی اور مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا کے شکست دی اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ اسلام ترقی کرتا گیا اور فتوحات پہ فتوحات ہوتی رہیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے قادسیہ میں پہنچ کر جاسوس پھیلا دیے جو ایرانیوں کی خبریں پہنچاتے تھے۔ انہوں نے رستم کی روانگی اور لشکر کا حال بیان کیا۔ حضرت سعد بن وقاص نے تمام کیفیت لکھ کر دربار خلافت میں روانہ کر دی۔ وہاں سے فرمان ہوا کہ شاہ ایران کے پاس ایک سفارتکار بھیجو جو مدائن میں جا کر دعوت اسلام دے، اگر وہ قبول کرے تو فارس سے ہٹ جاؤ، اگر انکار کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے۔
حضرت سعد بن وقاص نے فوراً سرداران قبائل میں سے 14 مشہور لوگوں کو منتخب کیا، اور قادسیہ سے مدائن 30-40 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ عرب کے سفراء گھوڑوں پر سوار ہو کر بے دھڑک گھوڑے اڑاتے چلے اور رستم کے لشکر کے پہلو سے گزر کر مدائن میں داخل ہو گئے۔ راستے میں جس طرف سے بھی گزرتے تماشائی ان کو بڑھ بڑھ کر دیکھتے، اور سارا مدائن انہیں دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ اور اس وقت جو ان کا حاکم تھا، اس کو جب خبر ہوئی، اس نے بڑی شان و عظمت سے دربار کو آراستہ کر کے سفراء کو طلب کیا۔ مسلمان جبے پہنے، کاندھوں پر چادریں لٹکائے، پشت پر ڈھالیں اور ترکش ڈالے، تلواریں لٹکائے، موزے چڑھائے، ہاتھوں میں چمڑے کے کوڑے لیے دربار میں داخل ہوئے۔ تمام درباریوں اور خود اس وقت جو ان کا حاکم تھا، سفیروں کو اس شان سے آتے دیکھ کر اس پہ بڑا رعب پڑا۔ ایرانی فال کے معتقد تھے، یعنی وہ فال پہ یقین رکھتے تھے۔ اس نے سفیروں سے پوچھا، عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ملا، انہوں نے بتایا برد۔ اس نے فارسی محاورے کے لحاظ سے کہا، جہاں برد۔ پھر کوڑے کی عربی پوچھی، جواب دیا سوت۔ وہ سوخت سمجھا۔ اس نے کہا، جہاں را سوختند۔ درباریوں کو یہ گفتگو ناگوار گزری، مگر رعب شاہی سے کوئی کچھ کہہ نہ سکا۔ اب ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ اس حاکم نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مکرن نے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور یاد دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ اس شاہ کسریٰ نے پھاڑ دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر لوگوں کو مامور کیا تھا۔ یزدان یہ باتیں سن کر غصے میں آیا۔ اس نے کہا، تم وحشی اور جنگلی ہو، ہم سے تعداد اور قوت میں کم ہو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تم پر اس قدر احسان کر سکتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لیے غذا، پہننے کے لیے کپڑے دے دیں، اور تم پر اپنا ایسا شخص حاکم مقرر کریں جو تم سے نرمی کا سلوک کرے۔ قیس بن رضا نے کہا، واقعی ہم جاہل، وحشی، مفلس اور ڈاکو غرض کے سب کچھ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا، ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، ہم صراط مستقیم پر قائم ہو گئے۔ اب حق کی مشعل لے کر دنیا میں توحید کی روشنی پھیلانے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر تم اس روشنی سے فائدہ اٹھائے تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر ضد اور سرکشی سے اندھیرے میں پڑا رہنا چاہو تو جزیہ دو۔ یہ بھی منظور نہ ہو تو تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اس نے کہا، تم نے بڑی سخت اور گستاخانہ باتیں کی ہیں، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا میں تم کو قتل کر دیتا۔ پھر اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ مٹی کی ٹوکری بھر کر لاؤ۔ فوراً ٹوکری لائی گئی۔ حاکم نے پوچھا، تم میں سے سردار کون ہے؟ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ہوں۔ اس نے خادموں کو اشارہ کیا کہ ٹوکری ان کے سر پہ رکھ دو، اور سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا سپہ سالار رستم تمہیں بہت جلد قادسیہ کی خندق میں دفن کرے گا۔ عاصم نے کہا، دنیا دیکھ لے گی، قادسیہ میں کون دفن ہوتا ہے، اور مٹی کی ٹوکری کاندھے پہ رکھ کر دربار سے نکلے، گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے اور حضرت سعد بن وقاص کی خدمت میں ٹوکری پیش کی۔ انہوں نے کہا، فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنے ملک کی مٹی ہمارے حوالے کر دی، یعنی ان چیزوں سے انہیں کوئی نہیں ہوا کہ ہماری بے عزتی کی گئی ہے۔ سفیروں کے رخصت ہوتے ہی اس حاکم نے فوج مزید تیار کر کے رستم کو بھیج دی اور حکم دیا کہ وہ مسلمانوں پر بہت جلد حملہ کر دے۔ رستم نے کئی حملے کیے اور مسلمانوں نے ان کو پورا جواب دیا۔ آخر کار اس نے سعد بن وقاص کے پاس پیغام بھیجا کہ کسی سفیر کو بھیج دو تاکہ مصالحت کی گفتگو کی جائے۔ حضرت سعد نے ربیع بن عامر کو اس خدمت پر مامور کیا۔ انہوں نے اپنی عجیب سی شکل بنائی، زرہ پہنی، اس کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ لیا، اس کا ٹپکا باندھا، تلوار کے میان پر کپڑے کی دھجیاں لپیٹیں، اور اس طرح شکل بنا کے گھوڑے پر سوار ہو کے چلے۔ ادھر رستم نے بڑے دربار کو بڑی شان شوکت سے آراستہ کی اور اپنے لیے سونے کا تخت بچھوایا اور چاروں طرف قالین بچھوائے اور گاؤ تکیے لوائے اور جھالریں اور سچے موتیوں کی لٹکائیں۔ حضرت ربیع دربار میں داخل ہوئے اور گھوڑا فرش کے ایک گاؤ تکیے سے باندھا اور اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے اس طرح چلے کہ فرش میں وہ لاٹھی کھبتی چلی گئی۔ درباریوں نے ان سے ہتھیار لینے چاہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔
آخر انہیں ہتھیار سمیت جانے کی اجازت دی گئی۔ وہ تخت کے پاس جا کے رستم کے قریب نہایت اطمینان سے بیٹھ گئے۔ درباریوں کو بڑا عجیب لگا، انہوں نے تخت سے اتارنا چاہا لیکن رستم نے منع کر دیا۔ ربیع نے درباریوں سے خطاب کر کے کہا، اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص خدا بن کے بیٹھے اور باقی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے رہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تخت سے نیچے اترے اور نیزہ اس زور سے مارا کہ فرش کو پار کر کے زمین میں گڑ گیا، اور خنجر نکال کر فرش اور زمین کو چاک کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ رستم اور تمام درباری دیکھتے ہی رہے۔ رستم نے ترجمان کے ذریعے پوچھا، اس جنگ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ غلط مذاہب کی جگہ صحیح مذہب پھیلانا، حقیقی معبود کی عبادت کی جائے۔ اگر تم اسلام قبول کرو تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہارے ملک، تمہارے مال سے ذرا بھی اعتراض نہ کریں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جزیہ بھی نہ دو تو ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک یا تو شہید ہو کر جنت میں پہنچ جائیں یا فتح حاصل کر لیں۔ اس نے کہا، تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ کہا، نہیں، میں ادنیٰ سپاہی ہوں، لیکن تمہاری قوم کی طرح ہماری قوم میں ادنیٰ اعلیٰ کی تخصیص نہیں، ہر شخص کو ہر معاملہ کا پورا اختیار ہے۔ یہ سن کر رستم اور اس کے درباری دنگ رہ گئے۔ رستم نے ان کے میان کو دیکھ کے کہا، بڑا بوسیدہ ہے۔ ربیع نے تلوار کھینچی، آنکھوں کے سامنے بجلی کی طرح کون گئی۔ تلوار کی آزمائش کے لیے ڈھالیں پیش کی گئی تو ربیع نے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ درباری حیرت زدہ ہو گئے۔ رستم نے کہا، کل آنا، تب میں جواب دوں گا۔ ربیع واپس آئے اور تمام گفتگو حضرت سعد کو سنا دی۔ اگلے روز سعد بن وقاص نے حضرت حذیفہ بن محصن کو بھیجا، وہ بھی ربیع کسی شان سے روانہ ہوئے اور بڑی آزادی سے گفتگو کی۔ رستم نے پوچھا، آج تم کیوں آئے؟ کل والے صاحب کیوں نہیں آئے؟ حذیفہ نے جواب دیا، اس لیے وہ نہیں آئے کہ ہمارا سردار عدل کرتا ہے، ہر ایک کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ کل ان کی باری تھی، آج میری باری۔ رستم نے انہیں بھی رخصت کر دیا۔ وہ دل سے مصالحت چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کے کارنامے سن چکا تھا۔ پھر اس نے اگلے دن ملنے کا کہہ دیا، اور پھر حضرت سعد بن وقاص نے مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ ایرانی ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر دربار سجاتے، اس مرتبہ بھی سجایا۔ حضرت مغیرہ بھی تخت کے اوپر رستم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے۔ درباریوں کو ان کی حرکت بڑی ناگوار گزری، انہوں نے پکڑ کر نیچے اتار دیا۔ مغیرہ نے درباری لوگوں سے خطاب کر کے کہا، میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا، شاید تمہاری قوم میں مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے تم نے میرے ساتھ کیا، مگر ہم مہمان کی تواضع کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ جائز نہیں کہ ایک شخص خدا بن کے بیٹھے اور باقی لوگ بندہ بن کر سر جھکائیں۔ جب ترجمان نے اس کا ترجمہ کیا تو سب متاثر ہوئے اور کہا، یہ ہماری غلطی تھی، ہم ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے رہے۔ رستم نے کہا، اگر تم واپس چلے جاؤ تو تم میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ انعام دلا دوں گا۔ مغیرہ نے تلوار ہاتھ میں لے کے کہا، اللہ کی قسم، یا تو تم اسلام قبول کرو، جزیہ دو، ورنہ یہ تلوار تمہارے ٹکڑے اڑا دے گی۔ رستم غصے سے بھڑک اٹھا، اس نے کہا، آفتاب کی قسم، کل تمام عرب کو برباد کر دوں گا۔ مغیرہ اٹھ کے چلے گئے اور صلح کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر ان کے ساتھ بہت سارے معرکے ہوئے جس میں مسلمان جیتتے چلے گئے، فتح ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ان کے حاکم کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے اپنے شاہی خاندان کو اپنے مال اور خزانوں کے ساتھ ایک علاقے میں بھیج دیا اور خود بھی وہیں بھاگ گیا۔ حضرت سعد بن وقاص اسلامی لشکر لے کر دجلہ کے کنارے پہنچے، دیکھا تو تمام پل بیکار کر دیے گئے تھے، کشتیاں ہٹا دی گئی تھیں، دریا جوش سے بہہ رہا تھا، اور دوسرے کنارے پر مدائن کے قریب سپہ سالار بے شمار فوج لے کے مقیم تھے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا، کون ایسا شخص ہے جو ہمیں دریا کے عبور کرتے وقت دشمنوں کی زد سے بچائے؟ حضرت عاصم بن عمر نے اس خدمت کو اپنے ذمہ لیا، چنانچہ وہ 600 تیر اندازوں کی جماعت لے کر ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ حضرت سعد بن وقاص لشکر لے کر دریا کے کنارے آئے اور کہا، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، کتنا اچھا کارساز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے علاوہ نہ کسی کی طاقت ہے نہ قوت، وہی بلند اور بڑا ہے۔
اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ ان کو دیکھ کر تمام لشکر نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اگرچہ دریا بہت موجوں والا تھا، بہت گہرا تھا، لیکن مسلمانوں کی اور ہمت اور جوش نے اس کی طبیعت میں استقلال پیدا کر دیا۔ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کے ٹکرا رہی تھیں، لیکن وہ جو سوار تھے، سوار اسی سواری میں لائے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے ہوئے نہایت اطمینان سے جا رہے تھے، جیسے خشکی پہ چل رہے ہوں۔ خدا کی شان کو دیکھ کر جب یہ اسلامی لشکر آدھا دریا عبور کر گیا تو ایرانیوں نے خیال کیا کہ یہ مسلمان نہیں، جن ہیں۔ چنانچہ وہ دیو آنند کہتے ہوئے بھاگے۔ مسلمانوں کا یہ سیلاب دوسرے کنارے پہ جا پہنچا اور انہوں نے جا کے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ ہو رہے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے اور ساحل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جب مدائن والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان دریائے دجلہ کو پار کر رہے ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے جو رئیس تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ عوام انہیں روکنے اور لوٹنے لگے۔ وہاں کا حاکم پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ لوگ محلوں میں جا گھسے اور لوٹ مار شروع کر دی، اور اس سلطنت جس کا روب روم جیسی سلطنت پر چھایا ہوا تھا، جس نے کبھی عربوں کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا تھا، آج وہاں لوٹ کا بازار گرم تھا۔ کسی کی بھی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں تھی۔ اسی دوران اسلامی لشکر پہنچ گیا۔ لوگ دوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضرت سعد بن وقاص جب مدائن میں داخل ہوئے تو عبرت آموز سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بے اختیار ان کی زبان سے یہ آیت نکلی: کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ وہ جنت نظیر باغات، نہریں، سرسبز کھیتیاں، آرام گاہیں اور عیش کدے جن میں نعمتیں موجود تھی اور عیش کیا کرتے تھے، سب چھوڑ گئے۔ ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ حضرت سعد نے مدائن میں داخل ہوتے ہی ایک سلام سے 8 رکعت صلاۃ الفتح پڑھی۔ اس روز جمعہ کا دن تھا۔ پھر کسی کا انہوں نے بت نہیں توڑا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، نہ کسی کی تصویر کو ہٹایا۔ حضرت سعد بن وقاص ایک ساتھی کو ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا اور خود وہ ساری نادر چیزیں اور دولت جو وہاں سے وہ کچھ وہاں کا حاکم لے گیا تھا، پھر بھی بے شمار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں۔ قیمتی تاج، بہت شاہی ملبوسات، سونے کا گھوڑا جس پہ سونے کا پالان تھا، جس کی مہار بیش قیمت موتی پروئے ہوئے تھے اور جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ سب سے عجیب اور قیمتی ایک فرش تھا جسے ایرانی بہار کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ فرش اس لیے تیار کرایا گیا تھا کہ جب موسم بہار ختم ہو جائے تو شاہ ایران اس پہ بیٹھ کے شراب نوشی کیا کریں اور انہیں بہار کا صحیح مزہ آئے۔ اس کے بیچ میں سبزہ کا چمن تھا۔ چاروں طرف جو چیزیں تھیں، ہر قسم کے جو درخت اور درختوں کے پھل تھے، سب جواہرات کے تھے۔ سونے کی زمین تھی، زمرد کا سبزہ بنایا گیا تھا، سونے چاندی کے درخت اور ریشم کے پھول اور جواہرات کے پتے۔ یہ فرش 90 گز لمبا اور 15 گز چوڑا تھا، اور بھی بہت سی نایاب اور بیش قیمت چیزیں تھیں۔ مسلمانوں کی دیانت داری کا یہ حال تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی اسی وقت جا کے انہوں نے حضرت سعد کے پاس جمع کرا دی۔ حضرت سعد نے غنیمت کے 5 حصے کیے، ایک حصہ دربار خلافت میں روانہ کیا اور باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے۔ جب سعد نے مال غنیمت کا 5واں حصہ نادرات کے سمیت دربار میں روانہ کیا تو لوگ ایرانیوں کا جاہ و جلال اور ان کی چیزوں کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو فوج کی دیانت پر بہت خوشی ہوئی، اور معلم نامی ایک شخص جو مدینے میں جس کا قد کات بہت خوبصورت تھا، حضرت عمر فاروق نے انہیں حکم دیا کہ وہ نوشیروان کے ملبوسات پہن کے آئیں۔ جب انہوں نے درباری لباس پہنا اور تاج سر پہ رکھا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ جب غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی تو عام طور پہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ وہ فرش جو انہوں نے بہار کے لیے بنایا ہوا تھا اس کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن حضرت علی نے اس کو بھی تقسیم کرنے پہ اصرار کیا، چنانچہ اس کے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت علی کے حصے میں جو ٹکڑا آیا وہ زیادہ اچھا نہ تھا، مگر وہی ٹکڑا 30,000 دینار میں فروخت ہوا۔ اس طرح ایرانی یادگاروں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ مسلمان بے شمار فتوحات کرتے ہوئے آخر کار بیت المقدس کا محاصرہ انہوں نے کیا۔ حضرت
ابو عبیداللہ بن جراح نے وہاں جا کے 5000 دستے بیت المقدس کی طرف روانہ کیے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا بہت مضبوط اور شاندار تھا، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا خیال تھا کہ رومیوں کا کوئی سفیر آئے گا، مگر کئی دن انتظار کرنے کے بعد کوئی نہ آیا۔ مجبوراً انہوں نے قلعہ پر حملہ کیا، لیکن قلعہ میں وہ رومی چھپے بیٹھے تھے جو چاروں طرف پھیل گئے۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگ ہوئی۔ جب محاصرہ مسلمانوں نے کافی لمبا کیا تو انہوں نے صلح کی درخواست اس شرط پہ پیش کی کہ ہماری کتابوں میں جس شخص کا حلیہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا، تم میں سے کسی کا حلیہ اس سے نہیں ملتا۔ تم اپنے شہنشاہ کو بلاؤ، اگر وہ وہی ہیں تو ہم قلعہ بغیر کسی پس و پیش کے ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح خون ریزی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو اس حال سے اطلاع دی۔ فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس علاقے کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنایا، مدینہ منورہ چھوڑا اور خود بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ بس رسیوں کا ایک تھیلا تھا جس میں کھجوریں اور تھوڑے سے ستو تھے، ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک اونٹ تھا اور ایک غلام تھا۔ چند مہاجر اور انصار بھی ساتھ تھے۔ چونکہ ایک اونٹ تھا اور آپ کا غلام 2 تھے، اس لیے باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور خلیفہ سوار ہوتے، اور کبھی غلام سوار ہوتا اور اسلام کا یہ شہنشاہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا۔ پھر حضرت عمر ذات المنار میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی 2 بیویاں ہیں، دونوں حقیقی بہنیں ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے اسے طلب کیا اور کہا کہ تمہاری تو گردن مارنی چاہیے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے ایک کو طلاق دے دی۔ پھر راستے میں ایک جگہ حضرت عمر نے دیکھا یہ عیسائی کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ مسلمانوں نے چند عیسائیوں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ ان پر سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جزیہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کیا عذر رکھتے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ، سختی خدا کو بہت بری لگتی ہے۔ پھر بیت المقدس میں آئے۔ چونکہ حضرت عمر کے آنے کی اطلاع اسلامی لشکر میں پہنچ چکی تھی، حضرت ابو عبیدہ استقبال کے لیے آگے آئے اور مزید بھی لوگ ان کے ساتھ آئے۔ حضرت خالد نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر کے سامنے پہنچے تو آپ ان کا شاندار لباس پہن کر غصے میں آ گئے اور فرمایا کیا اجمی اور شامیوں کا تم پہ اثر ہو گیا ہے؟ یزید بن ابو سفیان نے عرض کی کہ اس پرتکلف لباس کو اس لیے ہم نے پہنا ہے تاکہ رومی ہمیں گھٹیا نہ سمجھے۔ فاروق اعظم نے کہا یہ شیطانی وسوسہ ہے، جس لباس میں سرور کائنات عمر بھر رہے، جس لباس کو خلیفہ اول فخر سے پہنتے رہے، تم اسے بدلنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو عزت لباس میں نہیں پرہیزگاری میں ہے۔ اس لباس کو بدل کر میرے سامنے آؤ۔ تو جنہوں نے بھی اچھے لباس پہنے تھے وہ سادہ لباس پہن کر آپ کے سامنے آئے۔ پھر تمام مسلمانوں کو آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ رومیوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ اپنے شہنشاہ کو شہر کے قریب لاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بکری کے اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس میں 14 پیوند تھے، ان میں سے اکثر چمڑے کے پیوند تھے۔ مسلمانوں نے کہا امیر المومنین یہ لباس اتار کر کسی اچھے کپڑے کو پہن لیے اور گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف چلیے۔ آپ نے ان کے کہنے سے سفید عبا پہن لی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑا شوخی کرنے لگا۔ حضرت عمر نے جلدی سے کہا اوہ میں دنیا پر سوار ہو گیا، گھوڑا روکو اور مجھے جلدی اتارو۔ آپ گھوڑے سے اترے۔ فرمایا خدا مجھے معاف کرے، اس لباس کو پہن کر گھوڑے پہ سوار ہونے سے میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں ہرگز نہ داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر غرور ہوگا، وہ لباس اتار کر اپنا وہی پیوند لگا جبہ پہنا، اونٹ پہ سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ چلے۔ جب رومیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہی وہ شخص ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ مشرق سے مغرب تک ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو قلعہ سے نکل کر اس سے امان طلب کرو، یہ کبھی بادہتی نہیں کرے گا۔ رومیوں نے فوراً قلعہ کا پھاٹک کھول دیا اور بڑے بڑے رئیس بیت المقدس سے دوڑتے ہوئے فاروق اعظم کی خدمت میں آئے۔ حضرت عمر یہ کیفیت دیکھتے اونٹ پر سجدے میں جھک گئے
انہوں نے سجدہ سے سر اٹھا کر رومیوں سے کہا تم شہر میں واپس جاؤ، اگر تمہیں جزیہ دینا منظور ہے تو صلح ہو سکتی ہے۔ رومی چلے گئے، انہوں نے مشورہ کیا، آخر صلح پہ تیار ہو گئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے صلح نامہ لکھ کے دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو امان دی جاتی ہے جو بھی جزیہ دے گا، لیکن یہ یہودیوں کو پناہ نہیں دیں گے، ہر طرح سے اپنے مذہب کے لیے آزاد ہوں گے، ان پہ کسی طرح کا کوئی جبر نہ کیا جائے گا۔ اس عہد ناموں پر صحابہ نے گواہوں کے طور پہ دستخط کیے۔ حضرت عمر چند سرداروں کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے پورا شہر ٹوٹ پڑا۔ آپ پہلے مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے۔ اتفاق سے اس وقت مغرب کے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا آپ اسی جگہ نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں، ہو سکتا ہے میرے بعد مسلمان اس جگہ آ کر نماز پڑھنے لگیں۔ آپ نے کئی روز وہاں قیام کیا۔ حضرت بلال حضور اکرم کے جو مؤذن تھے آپ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے بھی آپ سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ ایک روز حضرت عمر خلیفہ دوم نے حضرت بلال سے اذان دینے کی درخواست کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی، جہاد کرنے شام آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دوں گا۔ جب انہوں نے اذان دی تمام صحابہ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ کا عہد مبارک یاد آ گیا، سب صحابہ رونے لگ پڑے۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے مدینہ منورہ میں آ گئے اور فوجیں اپنے اپنے محاذوں پر لگی رہیں اور فتح ہوتی رہیں۔ انہی فتوحات میں ایک حرمزان نام کا شخص تھا جو بڑے اقتدار اور قوت والا سردار تھا۔ معرکہ قادسیہ سے فرار ہو کر صوبہ حوازن پر اپنا تسلط قائم رکھنے کی فکر میں تھا۔ جب مسلمانوں نے صوبے پہ حملہ کر کے کئی شہر فتح کر لیے تو وہ اپنے حاکم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر آخر قلعہ شوستر میں اس کو تعینات کر دیا گیا۔ شوستر کی فتح اس طرح ہوئی کہ ایک روز شہر کا ایک آدمی چھپ کر رات کے وقت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا اور شہر پر قبضہ کرا دینے کی صلہ میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان بخشی کی درخواست کی۔ ابو موسیٰ نے منظور کر لیا اور ایک عرب کو جن کا نام اشرس تھا اس کے ہمراہ کر دیا۔ دونوں نے نہر دجلہ کے جو شوستر کے نیچے بہتی تھی اس قلعے کے پار کر کے سرنگ کے ذریعے شہر کے گلی کوچوں کو دیکھا۔ اس نے ان کے راستوں کو سمجھ لیا اور ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگر 200 آدمی میرے ساتھ کیے جائیں تو کل انشاءاللہ قلعہ فتح ہوگا۔ آپ نے سپاہیوں کو دیکھا، ہر شخص جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ نے 200 آدمی منتخب کیے اور شہر میں گھس کے مسلمانوں نے ان کے قلعہ کے اندر ہلچل پڑ گئی۔ حرمزان بھاگ کر ایک برج پہ چڑھ گیا اور پکار کر کہا میرے ترکش میں 100 تیر ہیں، جب تک مسلمان قتل نہ کر ڈالوں اتنے ہی گرفتار نہیں ہوں گا، یعنی 100 مسلمان قتل کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کو اس شرط پر تمہارے حوالے کرتا ہوں مجھے خلیفہ کے پاس بھیج دو۔ ابو موسیٰ اشعری نے منظور کیا، وہ برج سے نیچے اتر آیا اور گرفتار ہو گیا، اس کو دربار خلافت میں بھیج دیا گیا۔ وہ جب دربار میں آیا تو اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا اور بہت جڑاؤ تاج پہنا ہوا تھا اور شاہان عجم کی طرح زیورات پہنے، تلوار کمر سے لٹکائے، بڑی شان و شوکت سے دارالخلافہ میں آیا۔ عرب اس کی شان و شوکت دیکھ کے حیران رہ گئے۔ حرمزان نے لوگوں سے پوچھا کسرے یعنی تمہارا محل کہاں ہے تمہارے بادشاہ کا؟ دربار کی عام عمارت کی طرف جب انہوں نے اشارہ کیا، وہ سمجھتا تھا کہ اجمی بادشاہوں کی طرح امیر المومنین رہتے ہوں گے، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ خلیفہ کا نہ کوئی ایوان ہے نہ دربار تو وہ بڑا حیران ہوا۔ مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا حضرت عمر ایک چٹائی پہ آرام فرما رہے۔ وہ حیرت سے بول اٹھا، جس شخص کی ہیبت سے عجم اور فارس کانپ رہے ہیں، جس کے نام سے وہاں کے بادشاہ کانپتے ہیں، اس شان سے رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، انہیں ہم پر کچھ فوقیت حاصل نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اٹھ کر حرمزان کو دیکھا، ان کی شان و شوکت سامنے تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ یہ خود چل کے ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ مسلمانوں سے کئی دفعہ بد عہدی کر چکا تھا اور کئی دفعہ اسے شکست بھی ہوئی تھی۔ ان کی بد عہدیوں کا حال امیر المومنین کو پتہ تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کئی
اسلامی افسروں کو شہید کر چکا ہے۔ فاروق اعظم اس سے بہت ناخوش تھے۔ انہوں نے کہا تم نے کئی مرتبہ بدعہدی کی ہے اور مسلمان جانبازوں کو شہید کیا ہے، بتاؤ اب اپنی برات کے لیے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا عذر ہے؟ اس نے کہا مجھے خوف ہے کہ میرے عذر سننے سے پہلے ہی مجھے قتل کرا دو گے۔ فاروق اعظم نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تمہاری معذرت سنی جائیں گی۔ اس نے پانی مانگا، پانی آیا تو درخواست کی جب تک میں پانی نہ پی لوں قتل نہ کیا جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تمہاری درخواست منظور ہے، جب تک پانی نہ پی لو گے قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ رمضان نے پانی کا پیالہ ایک طرف رکھ دیا، کہا تب تو میں پانی نہیں پیوں گا اور آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ انس بن مالک نے کہا امیر المومنین رمضان سچا ہے، ابھی آپ نے وعدہ کیا کہ جب تک اس کی معذرت نہ سنی جائے قتل نہیں کریں گے، پانی نہ پیے گا مارا نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے مگر میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تم نے بدعہدیاں کی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ رمضان نے کہا جو مذہب وعدے کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جس کے پیروکار سچائی پر قائم ہے، میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ میں نے یہ تدبیر اس لیے کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور اسے مسلمان کر لیا گیا اور 2000 درہم سالانہ اس کی تنخواہ مقرر کی، اور وہ مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہا اور اکثر فارس کی جو مہمیں ہوتی جب جنگوں کے لیے جاتے حضرت عمر اس سے مشورہ لیتے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے۔ کچھ جنگوں کا صرف میں تذکرہ کروں گی جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابیاں اور حضرت عمر کی جو اہمیت نظر آتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے علاقے میں رہ کے تو کس طرح ان سارے ملک کو سنبھالا۔ باقی ان کی بہت 10 سالہ عرصے پر ان کا محیط ہے جو سارا ہی کور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے شمار ان کے دور میں فتوحات ہوئیں، لیکن آپ دوسرے مشہور فاتحوں کی طرح نہیں تھے۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان نے بھی بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں، انہوں نے بھی سلطنتوں اور قوموں کے تخت الٹ دیے، لیکن ایک تو وہ خود لشکر کے ساتھ رہے، دوسرے ان کی فتوحات میں ظلم، قہر، آگ، قتل یہ سب عام تھا۔ جس طرف گئے تباہی اور بربادی پھیلا دی، ملکوں کو ویران کیا، قوموں کو ویران کیا، شہروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ لوگ ان کے غضب سے ڈر گئے، پھر ان کی فتوحات کے سیلاب طوفان کی طرح آیا اور نکل گیا۔ جن ممالک کو انہوں نے فتح کیا ان پر حکومت نہ کر سکے یا انہوں نے اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ حکومت کی جا سکے۔ گویا ظلم کا ایک دور تھا جس تیزی سے آیا اس تیزی سے گزر گیا۔ لیکن فتوحات فاروقی کا دور امن اور سلامتی کا دور تھا۔ جس ملک پر قبضہ کیا عدل و انصاف سے اس پر حکومت کر کے اسے جنت نظیر بنا دیا، پرانے ظلم کے قانون منسوخ کر دیے، رعایا کو ان کے حقوق دیے، ذمی یعنی جو بھی جزیہ دے کے رکھتے تھے ان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھا۔ چنانچہ جب مجوسیوں اور رومیوں نے مسلمانوں کے دور حکومت میں آرام اور اطمینان پایا تو وہ اسے اپنی جابرانہ اور ظالم حکومتوں سے بہتر سمجھ کر مسلمانوں کے ممنون ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کی اعلیٰ حوصلہ اور بلند پایہ اخلاق اور بڑی ہوئی مہربانی، اس سب کو دیکھ کر دوسری قومیں مسلمانوں کے قدموں میں آ پڑی۔ اتنی فتوحات کے باوجود حضرت عمر خود کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن پیچھے رہ کر انہوں نے پوری طرح کمانڈنگ کی اور پوری طرح ان کو رائے، اور بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ اپنے شہر میں جمعہ خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کی طرف سے ایسے ہوا جیسے ان کے منہ سے نکلا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ ہو جاؤ۔ اپنے کسی لشکر کو انہوں نے مطلب ہدایات دی، اور بہت دیر بعد جب وہ لشکر آیا تو اس نے بتایا کہ ہم تو مطلب ہارنے کے قریب آ رہے تھے، ہم ہار رہے تھے تو اچانک سے کسی کی آواز آئی کہ اس طرف سے اس طرف چلے جاؤ، تو ادھر گئے تو ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ یعنی اللہ نے ان کے منہ سے اس وقت کہلوایا جو ہزاروں میل دور ان کے کانوں میں پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم تھا ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ جب یرموک کی جنگ میں 30,000 رومی اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب تک یہ لڑائی ہوتی رہی آپ رات کے وقت چین سے سو نہیں سکے۔ جب فتح کی خبر پہنچی بے اختیار سجدے میں گرے اور رو پڑے۔ جنگ قادسیہ میں شہنشاہ ایران نے ملک کی آخری طاقتیں میدان جنگ میں ڈال دیں۔ جنگ اس قدر زیادہ تھی کہ صرف ایک دن کے اندر
مارکہ غواص میں 10,000 ایرانی اور 2,000 مسلمان مقتول اور مجروح ہوئے۔ دوران جنگ حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ جب سے قادسیہ کا معرکہ شروع ہوا، اب ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ مدینہ سے نکل جاتے اور کسی درخت کے نیچے اکیلے کھڑے قاصد کی راہ تکتے رہتے۔ جب قاصد فتح کی خبر لایا، اس وقت بھی باہر ہی کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہے تو آپ نے حالات پوچھنے شروع کر دیے۔ قاصد اونٹ بھگائے جاتا تھا، حالات بیان کرتا جاتا تھا اور حضرت عمر رکاب کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ جبکہ شہر کے اندر مسلمانوں نے انہیں امیر المومنین کہہ کے پکارنا شروع کیا تو قاصد حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اب قاصد کہنے لگا، امیر المومنین، آپ نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا کہ میں اس گستاخی کا مرتکب نہیں ہوتا؟ مگر آپ فرماتے، یہ نہ کہو، اپنی بات جاری رکھو۔ قاصد بیان کرتا گیا اور آپ اسی طرح رکاب کے ساتھ چل کر گھر تشریف لائے۔ آپ کے دور میں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ تھا جو فتح ہوا۔ اتنے بڑے علاقے پہ فتح کرنے کے، مفتوح بننے کے باوجود، آپ کی فتوحات کی اتنی زیادہ لمبی تفصیل ہونے کے باوجود، آپ سامان تکلف اور اسباب زینت سے متنفر تھے۔ دولت پانے پر بھی دولت سے بے نیاز رہے، دنیا کو حاصل کر کے بھی اس میں آلودہ نہ ہوئے۔ سلطنت کی بو نے انہیں مغرور نہ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا نمونہ تھے۔ ان کے سر رضائے الہی کے سامنے خم رہتے۔ ایک طرف جنگی حالات سے باخبر تھے، دوسری طرف آپ رعایا کی خبر گیری بھی کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کوفہ سے دورہ کر کے دارالخلافہ مدینہ کو واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک خیمہ دیکھا۔ اتر کر خیمہ پر گئے، ایک بوڑھی عورت آپ ملی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کچھ عمر کا حال معلوم ہوا؟ اس نے کہا، ہاں سنا ہے، ملک شام سے روانہ ہو گیا، لیکن خدا اسے غارت کرے، اس نے آج تک مجھے ایک جبہ بھی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اتنی دور کا حال عمر کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے اماں؟ بولی، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلیفہ کیوں بنا؟ حضرت عمر رو پڑے اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ مدینہ سے باہر اترا، آپ کو خبر ہوئی تو اس کا حفاظت کے لیے خود تشریف لے گئے۔ پہرہ دیتے پھرتے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے بڑھ کر کہا، بچے کو بہلاؤ، پھر دوسری طرف چلے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد جب پھر اس طرف آئے، پھر بچے کو روتے دیکھا۔ آپ نے غصہ میں آ کے کہا، تو کیسی بے رحم ماں ہے، بچے کو بہلاتی نہیں؟ عورت نے کہا، میں بچے کو بہلا رہی ہوں لیکن بہلتا نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ماں نے آج اس کا دودھ چھڑایا۔ عورت نے کہا، اس لیے کہ عمر نے حکم دیا کہ جب تک بچے دودھ نہ چھوڑیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر پر رقت طاری ہوئی اور بولے، واہ عمر، نامعلوم تو نے کتنے بچوں کا خون کیا۔ صبح ہوتے ہی منادی کرا دی کہ بچے کے پیدا ہونے کے دن سے ہی اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اتنا یہ دھیان رکھتے تھے، ذرا سی کوئی غلطی فوراً اس کا مداوع کرتے۔ ایک دفعہ آپ گشت کر رہے تھے کہ ایک بدو چشمہ کے باہر زمین پر کچھ فکر مند سا بیٹھا تھا۔ آپ بھی اس کے پاس جا کے باتیں کرنے لگے۔ اچانک خیمہ کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کون روتا ہے؟ کہنے لگا، میری بیوی تکلیف میں ہے۔ پوچھا، کوئی اور عورت ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فوراً اٹھ کے گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی ان کو ساتھ لے کر بدو کے خیمہ میں پہنچے۔ ان سے اجازت لے کے اپنی اہلیہ کو خیمہ کے اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم نے خیمہ کے دروازے میں آ کے کہا، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی مبارکباد دیجیے۔ بدو امیر المومنین کا لفظ سن کر چونکا اور ادب سے بیٹھ کے معذرت خواہ ہوا کہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کچھ خیال نہ کرو، کل میرے پاس آنا ہے، میں بچے کی تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر گشت کو نکلے، ہرا سے جو مدینہ سے 3 میل ہے۔ وہاں دیکھا کہ عورت کچھ پکا رہی اور کئی چھوٹے بچے رو رہے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے؟ اس نے جواب دیا، کئی وقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا پکا رہی؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی چڑھا کر رکھ دیا۔ بہت متاثر ہوئے، اسی وقت لوٹ کر بیت المال میں کی طرف آئے، آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لی اور اسلم سے کہا، میری پیٹھ پہ رکھ دو۔
اسلم نے کہا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا تم قیامت کے دن میرا بھار نہیں اٹھاؤ گے۔ سب چیزیں خود اٹھا کر لے گئے، عورت کے سامنے رکھ دیں، اس نے کھجوریں بچوں کو کھانے کے لیے دیں، جلدی سے آٹا گوندا، ہنڈیاں چڑھائی، حضرت عمر نے آگ جلائی، کھانا تیار ہوا، بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر ان کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ عورت کہنے لگی خدا آپ کو جزائے خیر دے، امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو نہ کہ عمر۔ اتنے یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے حکومت کے یعنی رکھتے تھے اپنے پاس، لیکن اتنے بے خبر تھے لوگ کہ ان کی شکلوں سے واقف نہیں تھے۔ کتنی یعنی آسانی سے وہ ان کے کام کرتے تھے اور کبھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کون ہیں۔ نہ ان کے ساتھ کوئی بڑے بڑے گارڈ ہوتے تھے، نہ کوئی بڑے اونٹ گھوڑے، کچھ بھی نہیں جو ان کے گارڈ بن کے ان کے ساتھ جاتے اور سب کو پتہ چلتا کہ امیر المومنین کی سواری آ رہی۔ اتنے اچھے انسان کتنا بھی اچھا ہو لیکن ہمیشہ اس کے دشمن موجود رہتے۔ پھر آپ کے ایک جو گورنر تھے انہوں نے آپ کو ایک دفعہ کہا، جو مغیرہ بن شعبہ تھے جو کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے لکھا یہاں کوفہ میں فیروز نامی ایک بہت ہوشیار نوجوان ہے، نقاشی، نجاری اور آہن گری میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اگر آپ اسے مدینے میں داخلے کی اجازت دیں تو مسلمانوں کے بہت کام آئے گا۔ حضرت عمر نے حکم دیا اسے بھیج دیا جائے۔ فیروز نے مدینہ پہنچ کر شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنا ٹیکس؟ فیروز 2 درہم روزانہ یعنی 7 آنے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا پیشہ کیا؟ فیروز نے جب اپنے پیشے بتائے، فرمائے ان پیشوں کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں۔ اس کو اس بات سے غصہ آ گیا، دانت پیستا ہوا چلا گیا۔ اور کچھ دن ہی پہلے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ آیا اور مجھ پہ ٹھونگے مار رہا ہے، اس کی یہی تعبیر ہو سکتی کہ اب میری وفات کا زمانہ آ گیا ہے۔ میری قوم مجھ سے مطالبہ کر رہی کہ میں اپنا ولی عہد مقرر کروں۔ یاد رکھو میں موت کا مالک ہوں، نہ دین اور خلافت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت کا خود محافظ ہے، وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت کعب بن احبار نے کہا میں تورات میں دیکھتا ہوں کہ آپ شہید ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عرب میں رہتے ہوئے شہید ہو جاؤں؟ پھر دعا کی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے مدینہ کی حدود کے اندر میری موت کو بھیجنا۔ وہی فیروز نامی شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی مشرک جو بالغ ہو مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کو اچھا سمجھ کے یا اس کے کام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے آنے کا اجازت تو دے دی۔ وہ شاید کسی بہت بڑے مشن پہ آیا تھا یا کچھ سوچ کے ہی آیا تھا، اس لیے چھوٹی سی بات پہ اسے غصہ آ گیا۔ آپ نے ایک دن اسے بلایا اور کہا سنا ہے کہ تم ایک چکی تیار کر سکتے ہو جو ہوا سے چلے۔ اس نے ترش روئی سے جواب دیا میں تمہارے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جسے یہاں کے لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ دوسرے روز ایک دھودارا خنجر جس کا قبضہ وسط میں تھا آستین میں چھپایا اور صبح سویرے مسجد کے گوشے میں آ بیٹھا۔ مسجد میں کچھ لوگ صفیں سیدھی کرنے پہ مقرر تھے۔ جب وہ صفیں سیدھی کرتے تو حضرت عمر تشریف لاتے اور امامت کراتے۔ اس روز بھی اسی طرح ہوا۔ حضرت عمر امامت کے لیے آگے بڑھے، جو ہی نماز شروع کی فیروز نے فوری گھات سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں ایک ناف کے نیچے جا پڑا۔ دنیا نے اس دردناک ترین صورتحال میں خدا پرستی کا عالم دیکھا کہ حضرت عمر اپنے قدموں میں گر رہے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا، خود وہیں زخموں کے صدمے سے زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت فاروق اعظم ان کے سامنے تڑپ رہے تھے۔ فیروز نے لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن آخر وہ پکڑا گیا، لیکن اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا میرا قاتل کون؟ لوگوں نے کہا فیروز۔ اس جواب سے خوش ہوئے کہ الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم کوئی بہت بڑا نہیں، لیکن ایک طبیب کو بلایا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا، یہ دونوں زخم کی راہ سے باہر آ گئیں۔ اس سے تمام مسلمانوں پہ افسردگی طاری ہو گئی۔ حضرت عمر کے زخمی ہونے سے لگتا تھا پورا مدینہ زخمی ہو گیا، خلافت اسلامیہ زخمی ہو گئی، اور غم میں ڈوبے ہوئے لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور بے اختیار آپ کی تعریفیں کرتے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس آئے اور بے اختیار آپ کے فضائل بیان کرنے لگے۔
آخری گھڑیوں میں اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا۔ وہ حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ حساب کرو مجھ پر قرض کتنا ہے۔ حساب لگا کر بتایا گیا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا یہ قرض اعلی عمر کے حساب سے ادا کیا جائے، اگر ان میں استطاعت نہ ہو تو خاندان عدی سے مدد لی جائے، اگر پھر بھی نہ ادا ہو تو کل قریش سے لیا جائے، لیکن قریش سے لے لیا جائے، لیکن قریش کے علاوہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت عمر کے غلام نافع سے روایت کہ حضرت عمر پر قرض کیوں کر رہ سکتا تھا، جبکہ ان کے ایک وارث نے اپنا حصہ وراثت 1,00,000 میں بیچا۔ حضرت عمر کا مکان بیچ ڈالا گیا جس کو امیر معاویہ نے خریدا اور قرض ادا ہو گیا۔ پھر آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ان سے درخواست کرو کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ پیغام دیا، حضرت عائشہ بڑی دردمند ہوئی، دکھی ہوئی، کہنے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ کی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں۔ جب بیٹے نے آپ کو حضرت عائشہ کی بات بتائی تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تکلیف بڑھ گئی۔ اس حالت میں لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، جو بھی خلیفہ منتخب ہو وہ 5 جماعتوں کے حقوق کا خیال رکھے، مہاجرین کا، انصار کا، اعراب کا، اہل عرب کا جو دوسرے میں جا کر آباد ہوئے، اہل ذمہ کا۔ ہر جماعت کے حقوق کی تشریح فرمائی اور ہر اہل ذمہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا، میرے کفن میں بے جا اسراف نہ کرنا، اگر میں اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے بہتر لباس مل جائے گا، اگر بہتر نہیں تو بہتر کفن بے فائدہ ہے۔ پھر فرمایا، میرے لیے لمبی چوڑی قبر نہ کھدوائی جائے، اگر میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں تو میری قبر وسیع ہو جائے گی، اگر مستحق نہیں تو قبر کی وسعت سے میرے عذاب کی تنگی دور نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، مجھے مصنوعی صفات سے یاد نہ کیا جائے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مجھے جلدی قبر میں پہنچا دیا جائے۔ ہفتے کے دن 63 برس کی عمر میں آپ فوت ہو گئے۔ حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں کے بہت زیادہ اصرار پر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص کے نام بتائے کہ یہ 3 دن کے اندر جس کو خلیفہ منتخب کر لیں وہی خلیفہ ہوگا، ورنہ آپ اس معاملے میں بالکل بولنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان پر بے شمار رحمتیں کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔